السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطمئن زندگی کا راز کیا ہے؟ کسی ایک قصبے میں ایک آدمی رہتا تھا جو پرسکون اور مطمئن تھا، جو خوش تھا، جسے کبھی غصے میں نہیں دیکھا گیا تھا، جو ہمدرد تھا، جو جس سے بھی ملتا گرم جوشی سے جذبے سے ملتا، وہ اچھا دوست تھا، دوسروں کے کام آتا تھا۔ اسی گاؤں میں انان نامی ایک شخص رہتا تھا اور وہ یہ راز جاننا چاہتا تھا کہ اس خود غرضی، منافقت اور بے چینی کی دنیا میں کوئی ایسی زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ تو ایک بار اس کی اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسے پوچھا کہ آپ مطمئن زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ تو اس شخص نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، آپ باہر کی دنیا میں سکون پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ کی اندر کی دنیا میں سکون ہونا چاہیے۔ آپ کی روح پرسکون ہوگی تو ہر چیز پرسکون ہوتی جائے گی۔ جب تمہارے خیالات تمہارے تابع ہوں گے، تمہارا کنٹرول ہوگا، تم ان کے مالک ہوگے، تم اس روبوٹ جس کا نام آدمی ہے، اس کی پروگرامنگ خود کر سکو گے اور تم اس کو اپنی مرضی سے چلا سکو گے۔ اچھی عادت کے لیے باقاعدہ مشق کرنی پڑتی ہے، اس پر دھیان دینا پڑتا ہے، چلے کاٹنے پڑتے ہیں، رکاوٹیں عبور کرنا پڑتی ہیں۔ پریشانیوں اور مشکلات کا مت سوچو، یہ تمہیں تبھی نظر آتی ہیں جب تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو، اور جب تم اپنی صلاحیت سے یہ جانتے ہو کہ میں ہر چیز بدل سکتا ہوں تو کوئی چیز پریشانی نہیں ہے۔ بس صرف اتنا ہی کرنا ہوگا۔ انان نے سوال کیا اس آدمی سے۔ اپنے خیالات پر نظر رکھو، دیکھو اور ان کا مشاہدہ کرو۔ خاموشی سے صرف دیکھتے جاؤ اور دیکھو کہ میں کیا منفی سوچتا ہوں، مجھے سکون کیوں نہیں ہے، میری بے چینی کے پیچھے لالچ ہے، خود غرضی ہے، انا ہے۔ میں آپ کو ان الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، انان نے کہا۔ اور مجھے ایک بات اور بتائیں، کیا نیکی سے سکون ملے گا؟ اس شخص نے کہا، ہاں کیوں نہیں ملے گا، ضرور ملے گا، نیکی سے سکون ضرور ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، نیکی میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے انان، نیکی مثبت ہونی چاہیے۔ جب تم اچھا بننے کا ارادہ کرتے ہو تو تم ساری چیزیں اچھی اکٹھی کر لیتے ہو، اور جب تم برا بننے کا ارادہ کرتے ہو تو برے دوست، بری محفل، بری ویڈیو، بری کتاب، ہر چیز بری اکٹھی کر لیتے ہو۔ یہ تمہارے ارادے پر منحصر ہے، تم کس طرح کے شخص بننا چاہتے ہو۔ انان، زندگی آدمی کی اپنی چوائس ہے، جو کچھ وہ آج ہے کل اس نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ انان، اپنے انتخاب بدل لو، زندگی خود بخود بدلتی جائے گی۔ انان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے آخری بات پوچھی کہ کوئی ایک بات جسے میں یاد کر کے اس نے کہا کہ مکھی کی یہ عادت ہے کہ وہ گندگی، ایک گندگی سے دوسری گندگی، تیسری، اسی طرح گندے لوگوں کی مثال ہے، اور اچھے بندے کی یہ مثال ہے، وہ شہد کی مکھی ہے، وہ پھول پھول پہ بیٹھے گی، وہ ایک جگہ لا کے ان کی خوشبو کو اکٹھا کرے گی اور اسے شہد بنائے گی، جس سے میٹھی اور صحت مند کوئی اور چیز نہیں ہے۔ سو شہد کی مکھی بنو گے تو ذات میں سکون آتا ہی جائے گا، تو مٹھاس بھی آتی ہے۔